السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معكم محمد عبد الله المشمر المدرس بأكاديمية آس لاہور. كيف حالكم جميعا؟ أرجو أن تكونوا بخير وصحة وسلامة. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. آج کا ہمارا سبق الدرس الثالث کورس کے اعتبار سے تیسرا سبق ہے اور الکتاب الاساسی جو جامعہ ام القری مکہ مکرمہ کی بہت مشہور یونیورسٹی ہے اس کی ایک نصابی کتاب جو ہم نے شروع کی ہے، اس اعتبار سے یہ دوسرا سبق ہے. تو آئیے سب سے پہلے الدرس الثانی، یہ جو یہاں پر انہوں نے ہیڈنگ دی ہے، تو سب سے پہلے یہاں پر الدرس الثانی، الدرس الثانی کا مطلب ہوتا ہے دوسرا سبق، اور اس کے بعد آگے حجرۃ الدراسہ. حجرۃ الدراسہ کا مطلب ہے کمرہ جماعت یا جہاں پر ہم پڑھتے ہیں. پچھلے سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ حجرۃ الدراسہ الف وہ اس کا پہلا سٹیپ تھا، اور یہاں پر حجرۃ الدراسہ بے ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ دوسرا نمبر ہے. یہاں پر وہ چیزیں جن کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے ان کو ہم استعمال کریں گے. تو آگے چلیے، اگلی لائن کے اندر جو ہے وہ صندوقن. صندوق کا مطلب ہوتا ہے باکس یا جہاں پر آپ مختلف چیزیں رکھتے ہیں، جنہیں ہم اردو میں بھی صندوق کہتے ہیں، اور طباشیر کہتے ہیں چاک کو. طباشیرن چاک. کچھ پچھلے زمانے میں جب وائٹ بورڈ پر یا بلیک بورڈ پر ہم لکھتے تھے، بلکہ بلیک بورڈ پر جب ہم لکھتے تھے چیزوں کو، تو اس وقت طباشیر کا استعمال کیا جاتا تھا. تو صندوق اور طباشیر، اس کی عربی کیا بنے گی؟ صندوقن و طباشیرن. یہ واو جو ہے اس کو آپ پچھلے سبق میں دہرا چکے ہیں اور پڑھ چکے ہیں. تو صندوقن و طباشیرن. اس سے اگلا حصہ جو ہے وہ یہ والا ہے. یہ آپ کے سامنے ایک دروازے کی شکل آ رہی ہوگی، جس کا مطلب ہے بابن کا مطلب ہے دروازہ. بابن کا مطلب دروازہ. اور آگے نافذتن. نافذتن کا معنی ہے کھڑکی. نافذتن کھڑکی. اگر دروازہ اور کھڑکی کہنا ہو تو بابن و نافذتن. بابن و نافذتن. بابن و نافذتن ہم بولیں گے. اس کے بعد اگلا یہ لفظ ہمارے سامنے آ رہا ہے حقیبتن. جیسے ہم بیگ کہتے ہیں، وہ حقیبتن بیگ ہے. اور کرسیون. اگلا لفظ کرسیون. کرسی ہے. کرسی کو کرسی ہی عربی زبان میں کہا جاتا ہے. یہ دیکھیں بیگ پڑا ہوا ہے کرسی کے اوپر، تو ہم نے کہنا ہو کہ بیگ کرسی پر، تو پہلے کہیں گے حقیبتن. یہ چونکہ بیگ پہلے پڑا ہوا ہے تو حقیبتن. اوپر کے لیے عربی زبان میں فوق کا لفظ استعمال ہوتا ہے، فوق، کہ حقیبتن فوق کرسیین. حقیبتن فوق کرسیین. حقیبتن فوق کرسیین. یہاں پر ذہن میں رکھیں، فوق کے بارے میں دو چیزیں ذہن میں ہمیں ذہن نشین کرنی چاہیے. ایک تو فوق کا مطلب ہوتا ہے اوپر، یعنی اس کے معنی کے حوالے سے ہے کہ فوق کا معنی اوپر ہوتا ہے. اور دوسرا یہ ذہن میں رکھیں کہ فوق ہمیشہ مضاف ہوتا ہے. تو جب یہ مضاف ہوتا ہے تو جو پہلا کورس نمبر 1 جو میں نے کروایا تھا، جو وائٹ بورڈ پر ہم نے لکھ کر مختلف چیزوں کو جمع کر کے وہ سمجھایا تھا، وہاں پر میں نے مضاف مضاف الیہ کی تدریب اور باقاعدہ مشق مثالوں کے ساتھ سمجھائی تھی. تو اس میں بھی میں نے مضاف مضاف الیہ کا ایک پورا سبق پڑھایا ہوا ہے. تو حقیبتن فوق کرسیین، تو ہم نے کیسے کہنا ہے کہ حقیبہ کرسی کے اوپر ہے، یعنی بیگ کرسی پر ہے، تو کیسے کہیں گے؟ حقیبتن فوق کرسیین. کرسیین یہ مضاف الیہ یہاں پر بنے گا، تو اس لیے حقیبتن فوق کرسیین. اس کے بعد ہمارے سامنے ہے مساحتن. 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 مساحہ کا مطلب ہے ڈسٹر. اور سبورتن.
آگے سبورتن کا مطلب آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، تو اگر ہم نے کہنا ہو یہ ڈسٹر پڑا ہے اور ساتھ آگے سبورتن ہے تو کیا کہیں گے؟ مساحتن و سبورتن، مساحتن و سبورتن، مساحتن و سبورتن۔ اور اس کے بعد ہے مکتبتن۔ مکتبہ کا معنی ہوتا ہے مکتبہ ہی، یعنی اگر یہ جو آخر میں آپ کو گول تا نظر آ رہی ہے اگر یہ نہ ہو تو مکتبن کہتے ہیں دفتر کو، جیسے ہم بعض دفعہ بولتے ہیں مکتب الاستقبال، استقبالیہ دفتر، مکتب المدیر، پرنسپل کا دفتر، یا نائب المدیر وائس پرنسپل کا دفتر۔ تو مکتبن اگر اس کے آخر میں تا لگ جائے تو اس کا مطلب ہوگا کتابوں کی جگہ یا جہاں پر کتابیں وغیرہ رکھی جاتی ہیں اسے ہم لائبریری کہتے ہیں، تو لائبریری کی عربی یا جو جہاں پر کتابیں رکھی جاتی ہیں ان کو مکتبہ کہا جاتا ہے۔ بطاقتن کے سامنے آپ کو بالکل یہ شناختی کارڈ کی ایک شکل نظر آ رہی ہوگی، تو بطاقتن کہتے ہیں شناختی کارڈ کو، بطاقتن شناختی کارڈ۔ اور آپ نے کہنا ہو کہ لائبریری اور شناختی کارڈ تو اس کے لیے کہیں گے مکتبتن و بطاقتن، مکتبتن و بطاقتن، مکتبتن و بطاقتن۔ اور اس سے آگے ہے خریطتن۔ خریطہ کا مطلب ہوتا ہے نقشہ، یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک نقشہ سا بنا ہوا ہے، خریطتن کہتے ہیں خریطۃ العالم، عالم کہتے ہیں جہان کو اور خریطہ کہتے ہیں نقشے کو، تو خریطۃ العالم کا مطلب پوری دنیا کا نقشہ یا جہان کا نقشہ۔ جیسے ہمارے ہاں ہمارے آفیسز میں ہمارے دفاتر میں ایک پوری گلوبل ولیج یعنی جیسے وہ ایک نقشہ بنا ہوا ہے دنیا کا، اسی حساب سے ہم اسے خریطۃ العالم۔ تو اگر آپ آفس میں بیٹھے ہیں آپ کے گھر میں دنیا کا نقشہ ہے تو آپ بولیے خریطۃ العالم، یہ دنیا کا نقشہ ہے۔ اور اس کے بعد ہے حاملن۔ حاملن کا مطلب ہوتا ہے سٹینڈ، حامل کا مطلب ایسے جو اٹھانے والا ہے، چونکہ یہ خریطہ جو ہے یہ اس کو اٹھایا ہوتا ہے اس نے یعنی حامل نے، تو حامل کا مطلب سٹینڈ یا جس کو ہم اٹھانے والا کہتے ہیں وہ ہوگا، تو خریطتن و حاملن، یہ خریطتن و حاملن، یہ نیچے جو ہے یہ حاملن ہے کیونکہ اس نے اس کو اٹھایا ہوا ہے۔ لہذا ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ نقشے کو کہتے ہیں خریطہ اور اس کے سٹینڈ کو کہتے ہیں حاملن۔ آج یہ تقریباً سبق جو ہے وہ اس اعتبار سے مکمل ہو گیا ہے۔ آگے انہوں نے اسی سبق سے متعلقہ تدریبات اور مشقیں ذکر کی ہوئی ہیں، کوشش کریں ان تصویروں کو دیکھ کر بار بار ذہن نشین کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ جب اگلا سبق آپ کے سامنے آئے گا تو اس میں آپ کو کافی حد تک اس کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی، اور آپ وہاں پر ذرا گیس کریں گے کہ خریطہ کیا ہوتا ہے، حامل کیا ہوتا ہے، اور صندوق کیا ہوتا ہے، چاک کو کیا کہتے ہیں، تو وہ عربی بولیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق آپ کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوا ہوگا۔ کوشش کریں کہ آج صرف ہم نے الفاظ پڑھے ہیں، تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اگلے سبق میں یہ اس کی تدریبات اور مشقیں لے کر آئے گا، تو اس سے پہلے آپ تقریباً 5-6 دفعہ اس کو دہرا کر آئیں گے، تو انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں جو ہم تدریبات اور مشقیں ذکر کریں گے وہ آپ کے لیے حل کرنا آسان ہوگا۔ یہ انتہائی آسان طریقہ کار جو صاحب کتاب نے اختیار کیا ہے، اگر ہم اسے سنسیئرلی اور مخلصانہ انداز سے لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے یہ انتہائی طور پر مفید ثابت ہوگا۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔